اسی سلسلے میں دوبارہ کیونکہ کمٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی اپنے عوام کے ساتھ، ریاست کے لوگوں کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کو آنر کرنے کے لیے اور عملی شکل میں آپ کے سامنے بذریعہ اس کیمرے کی آنکھ کے تمام ریاست کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسی پریس کانفرنس کے لیے آپ کو دوبارہ ہم نے یہاں مدعو کیا۔ میں چاہوں گا کہ سینئر منسٹر صاحب پہلے اس نوٹیفیکیشن کا جو ایک عرصہ دراز سے لوگ اویڈڈ تھے جس کے لیے، اس کے بارے میں گفتگو کریں، اور پھر ہم آپ کے جو بھی پولیٹیکل کویشچنس ہیں وی آر ہیئر۔ صرف میری ایک گزارش ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ایک تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول رہے، ہم بھی اچھے ماحول میں آپ کو جواب دیں۔ تو ہر آدمی، جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہیں، اپنا سوال کرنے کا پورا حق ہے، ہم جواب دینے کے پابند ہیں آپ کو، لیکن میری گزارش ہوگی کہ ایک ایک کر کے سوال کیجیے۔ جس نے 2 سوال کرنے ہیں پہلے وہ سب کو چانس مل جائے، اور اس کے بعد پھر سارے اپنا اپنا سوال کریں، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے کے یہاں سے اٹھ کے جائیں گے۔ میں سینئر منسٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس کی جو غرض و مقاصد ہے، حیت ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ چند دن پہلے بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس کے اور آج کے درمیان میں کچھ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ اور پھر ہم نے پریس کانفرنس میں یہ بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ فیڈرل کی طرز پہ اور پنجاب کی طرز پہ جو پے اور پینشن میں انکریز کی گئی ہے، آزاد کشمیر میں بھی اسی طرز پہ انکریز کی جائے گی، لیکن کچھ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے لیے آج ہم نے یہ آپ سب کو تکلیف دی۔ جیسا کہ پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں 1 سے لے کے 16 تک 35% اور 17 سے لے کے اوپر تک باقی اسکیلز میں 30%، اور پینشنرز کی پے میں 17.5%۔ اسی تناسب سے آزاد کشمیر کے ملازمین کے لیے بھی پے انکریز کی گئی ہے۔ ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے آزاد کشمیر میں اس وقت فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت جو ہمارا فیڈرل ڈویزبل پول میں شیئر ہے وہ 3.64% کے حساب سے ہمیں ملنا چاہیے۔ اس حساب سے ہمارا شیئر بنتا ہے 90 بلین پر ایئر۔ اس سلسلے میں جون کے آخر پہ اور جولائی کے شروع میں پرائم منسٹر صاحب کی فائنانس منسٹر سے میٹنگ بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے ریسورسز کی شارٹیج کی وجہ سے ہمیں بتایا کہ آپ کو ہم 90 بلین کی بجائے 70 بلین دیں گے۔ ایک وہ سچویشن تھی۔ پھر ADP میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ہمیں 28 بلین ملنا تھا، آخری 2 مہینے تک جب تک یہ گورنمنٹ آئی اس وقت تک ٹوٹل 9 بلین ملا تھا۔ 11 بلین ہمیں لاسٹ 2 منتھس میں ملا، اس میں بھی ہمیں تقریباً 8 بلین کی شارٹیج تھی۔ لاسٹ پریس کانفرنس میں نے آپ کو یہ ڈیٹیلز دی تھی کہ 22-23 میں ہمیں جو گندم کی پرائس ڈفرینس کی وجہ سے، امپورٹڈ ویٹ اور لوکل ویٹ کی وجہ سے جو ہمیں گورنمنٹ کو بوجھ برداشت کرنا پڑا، وہ تقریباً 12 بلین کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے 22-23 میں ہمیں ٹوٹل 49.29 بلین کی شارٹیج تھی۔ اس میں جو پے انکریز ہوئی تھی لاسٹ ایئر، اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پے انکریز کر دیں، اس کو وہ پک کریں گے، اس کے فائنینشیل ایفیکٹ وہ دیں گے، لیکن وہ بھی نہ مل سکے گا۔ اس لیے ٹوٹل 49 بلین ہم شارٹیج تھے پچھلے سال۔
اس سال جو ابھی تک سچویشن ہے، جو بھی ہم پے انکریز کر رہے ہیں، ابھی جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بیسک پے ایک انیشل بیسک ہوتی ہے اور ایک رننگ بیسک ہوتی ہے. یہ شروع سے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم رننگ بیسک پہ انکریز کریں گے، کیونکہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رننگ بیسک پہ انکریز ہوئی ہے. پنجاب نے آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے انیشل بیسک پہ کی تھی، لیکن انہیں یہ کرنا پڑا. اس طرح اس نیٹ پے کا جو ایفیکٹ ہمیں پڑ رہا ہے وہ 18 ارب روپے کا پڑ رہا ہے. ہمارے ریسورسز وہی ہیں جو فیڈرل سے ڈویزبل پول سے ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بھی کم ہوا. جو ہمیں ریکرنگ میں یہ 3.64 ریکرنگ ہے. جو ڈیولپمنٹ میں 28 بلین ملتا ہے پچھلے سال بھی کم ہوا، اور جو اس سال فرسٹ کوارٹر کی ریلیز آنی تھی وہ ہمیں آنی تھی 4.2 بلین، لیکن ملا ہمیں کتنا 1 بلین. ریکرنگ میں ہمیں ملنا چاہیے تھا 13.5 بلین اور ہمیں ملا 10 بلین. 3 بلین کی شارٹیج ادھر آ گئی. پے میں ہمیں 18 ارب روپیہ دینا پڑے گا. آٹے کی جو ڈفرنس ہے اس میں تقریباً ہمیں 11 بلین اس سال دینا پڑے گا پر ایئر، تقریباً پر منتھ تقریباً ہم 90 کروڑ سے 1 ارب کے درمیان وہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اس طرح جو ٹوٹل ایفیکٹ اس سال آئے گا وہ 35 بلین کے قریب ہے. ان دونوں سالوں کو ملا لیں اگر تو ہمارے پہ 84.546 بلین کا فرق پڑے گا. ابھی یہ پیسہ آئے گا کدھر سے؟ پچھلے سال 20 بلین پہ ہمارا اے ڈی پی کلوز ہوا تھا، اور اس سال یہ اگلے دن ہماری پارلیمانی پارٹی پوری کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے سب کو بتایا کہ اس دفعہ اے ڈی پی ہم 0 کر دیں گے. ہمیں احساس ہے جو پرائس انفلیشن، جو مہنگائی ہے، ابھی پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بڑھی ہیں. ایم ایل ایز نے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کو سرنڈر کرتے ہوئے ملازمین جو 1,09,000 ملازمین ہیں ان کی پہ 18 ارب روپیہ بڑھائی ہے. لیکن اس کا ایفیکٹ کس کو جائے گا؟ اس کا ایفیکٹ پورے آزاد کشمیر میں جائے گا 4.2 ملین لوگ 42 لاکھ. کہ جب آپ کی ترقی کا پہیہ، اگر ہمیں ریسورسز نہ ملے، جو پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج بھی ہماری جو نئی وزیر خزانہ ہے ان سے میٹنگ ہوئی ہے، لیکن فی الحال ادھر سے صاف جواب ملا ہے ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایفیکٹ ہماری اے ڈی پی بھی پڑے گا. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اے ڈی پی 0، آٹے کے 10 ارب روپیہ، تنخواہوں میں 18 ارب روپیہ، اور باقی ایشوز بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے. اس سے ملتے جلتے ایشوز بھی چل رہے ہیں ہمارے، اور اس میں کچھ باقی ایلیمنٹس بھی اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے. آٹے کے ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے، 1 ارب روپیہ گورنمنٹ اپنی کٹی سے دے رہی ہے. ابھی ہے ٹائم، 8:30 بجے ہو گیا تھا. یہ وہ ایفیکٹس ہیں جو
اس پے انکریز کے ہمارے اوورال آزاد کشمیر میں آئیں گے. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے، اس ٹیم نے، پارلیمانی پارٹی نے یہ سب کٹ لگنے کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ ملازمین کو ریلیف دیا جانا چاہیے. ایک ریلیف وہ تھا کہ اگر ہم انیشل بیسک پہ دیتے